حدیث ہے کہ جو شخص مدینے میں مرے گا اور اس کے مصائب پہ صبر کرے گا قیامت والے دن میں اس کا سفارشی ہوں گا اللہ کے حضور۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہو سکے تو مدینے میں مرو، یعنی جو مدینے میں رہ رہے کوشش کریں مدینے سے باہر نہ نکلے۔ امام مالک اسی لیے نہیں نکلا کرتے تھے نا، انہوں نے ایک ہی حج کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے مدینے سے باہر نہیں نکلا مجھے موت۔ اور امام مالک کی قبر آج مدینے میں میری حاضری کئی دفعہ ہوئی اس قبر مبارک پہ۔ چند ایک قبریں جو اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں، ان میں امام مالک کی قبر بھی ہے۔ امام مالک کی قبر جو ہے امام نافع جو ان کے استاد ہیں عبداللہ ابن عمر کے شاگرد، دونوں کی اکٹھی قبریں ہیں۔ تو امام مالک وہاں پہ دفن ہوئے مدینہ شریف کے اندر۔ تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہو سکے تو مدینے میں مرو، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ لیکن پھر وہاں کا پروٹوکول بھی ہے، یعنی ظاہر ہے وہاں کا ایک احترام ہے، ایک وہ خود ساختہ احترام ہے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب پھر پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ وہ ننگے پاؤں پھر رہے تھے۔ یعنی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی مدینہ شریف میں ننگے پاؤں پھرتے تھے، یا حضور کی وفات کے بعد وہ وہاں پہ ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے؟ یہ آپ کون سا دین امت کو سکھا رہے ہیں؟ ورنہ پھر آپ کو ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ وہ احترام اور ادب کے رویے جو صحابہ اور اہل بیت کو نہیں پتہ تھے وہ آج کے مسلمانوں کو پتہ چل گئے ہیں۔ تو یہ تو بڑی پھر آزمائش بن جائے گی اگر آپ اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں گے، تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ الیاس قادری صاحب تو کافی عرصہ جب یعنی مدینہ شریف جایا کرتے تھے تو وہ گراؤنڈ فلور پہ ہی کمرہ لیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ میں اگر فرسٹ فلور پہ چلا گیا تو یہ توہین ہو جائے گی قبر رسول کی، معاذ اللہ۔ اور بلکہ یہ اوریجنل واقعہ ہے، ایک بھائی جو اس کے خود گواہ ہیں وہ ساتھ تھے ان کے، وہ کہنے لگے انڈیا کے ایک عالم کو ملنے کے لیے گئے الیاس قادری صاحب، تو وہ ایک بلڈنگ میں کوئی چوتھی منزل کے اوپر انہوں نے کمرہ لیا تھا، تو وہ باہر آ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا آپ نیچے تشریف لیں، انہوں نے کہا جی آپ اوپر کمرے میں آ جائیں۔ ان کا میں کمرے میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے اوپر ہو جاؤں گا میں، تو یہ توہین ہو جائے گی۔ تو اس عالم صاحب نے پھر ان کو پھکی دی کہ حضرت جس زمین پہ آپ کھڑے ہیں نا قبر مبارک تو اسے بھی نیچے ہے، یعنی اگر اس لیول پر بھی مانا جائے تب بھی جب دفنایا جاتا ہے کسی کو تو قبر کھود کے، اور ویسے پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو ابھی تو مسجد نبوی میں کافی نیچے ہے وہ، کیونکہ وہ بلڈنگ کو اوپر کیا گیا۔ اب یہ اس طرح کے آپ رویے پیش کریں گے۔ ان کی پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی آئی ہوئی تھی جس میں وہ گرین گھاس کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ چونکہ گنبد خضرا سے اس کا رنگ ملتا ہے اس لیے میں اس پہ پاؤں نہیں رکھوں گا۔ تو پھر میں نے اس میں الزامی جواب دیا تھا کہ پھر تو آپ کالی جرابیں نہیں پہن سکتے کیونکہ غلاف کعبہ کالا ہے، آپ کالے ٹائر والی گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے، آپ کالی روڈ کے اوپر سفر نہیں کر سکتے، جہاز بھی کہاں جا کے لینڈ کرائیں گے؟ الٹیمیٹلی جہاز نے بھی جہاں لینڈ کرنا ہے، جہاز کے اپنے ٹائر بھی کالے ہیں، جس روڈ پہ اس نے لینڈ کرنا ہے وہ بھی کالا ہے۔ تو خانہ کعبہ کے غلاف کعبہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ غلاف کعبہ تو نبی الاسلام کے مبارک زمانے سے پہلے کا چڑھ رہا ہے، اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے اسے انڈورس کیا ہے، وہ اسی طریقے سے چڑھتا آ رہا ہے، تواتر کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو یہ غلط رویے ہیں، اس طریقے سے کوئی احترام نہیں ہوتا۔ جو اوریجنل چیز ہے وہ قبر رسول ہے، آپ اس کا احترام کریں، اور جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ جو سیدنا عمر کا میں نے آپ کو بتایا، صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا عمر مسجد نبوی میں انہوں نے دو بندوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، ان کی آواز ہلکی سی بلند ہوئی تو انہوں نے انہیں بلا کے کہا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم طائف سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مرواتا کہ تم رسول اللہ کی مسجد کے اندر اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں روضہ شریف کے اوپر انہوں نے وہ آیات لکھ کے لگائی ہوئی ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے تو یہ دوبارہ سے رینوویشن ہوئی ہے نا کرونا کی وجہ سے، اب میں نے دیکھا انہوں نے وہ آیت بھی لکھ کے نا اوپر پورا ایک مینیجبل فارم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آیت بھی لکھ کے لگا دی ہے سورۃ الحجرات کی کہ اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال حقارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے یہ حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انجانے میں رسول اللہ کی مجلس میں آپس میں گفتگو کرتے ہیں ان کی آوازیں بلند ہوئی اور اللہ نے یہ آیات نازل کر دی۔ یعنی وہ رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے کوئی مس بیہیو نہیں کیا، آپس میں لڑ پڑے۔ کوئی قبیلہ آیا تھا، اس کا نبی علیہ السلام نے ایک امیر مقرر کیا، تو حضرت ابوبکر کے مشورے سے تو حضرت عمر نے کہا نہیں یہ بہتر ہے، تو اس میں پھر حضرت ابوبکر عمر کے درمیان تل کلامی ہوئی کہ آپ میری رائے کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو پھر آیات نازل ہوئیں، اور بخاری کے الفاظ ہیں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر اتنی آواز میں اتنی کم آواز کے اندر گفتگو کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی۔ پھر اگلی آیات نازل ہوئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ تو قبر رسول کی حرمت کا خیال رکھنا، نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں جتنے قابل احترام تھے آج وفات کے بعد بھی قبر مبارک پہ ویسا ہی احترام کیا جائے گا، وہاں پہ آوازیں بلند نہیں کی جائیں گی۔ آپ دیکھیں وہاں پہ جو شرطے انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں نا، وہ آواز کے ساتھ آپ کو منع نہیں کرتے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ وہ پاکستانی کہتے ہیں جی وہ روزہ شریف الکانڈ کر کے کھلوتے ہیں، ان کو وہ کمر نظر آ رہی ہوتی ہے، خود جو یہ بدتمیزی کرتے ہیں وہاں پہ اونچا اونچا سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔
اس کی تو کوئی اجازت نہیں ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ مت لگانا, تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا. سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں جو میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں. اس سے بھی بڑھ کے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں ہر مخلوق تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ہمارا سلام پہنچتا ہے, اسی سے وہ حاضر و ناظر نکال رہے ہوتے ہیں نا, السلام علیکہ ایھا النبی, اس میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سلام پہنچا دے گا, تو ہمارا صلاۃ و سلام پہنچ رہا ہے. ہاں روضہ شریف پہ سلام عرض کرنے کی ایک خاص فضیلت ہے, وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, اور امام ابو داؤد اسے قبر پہ حاضری والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں کہ جو بھی میرا امتی مجھ پہ آ کر سلام عرض کرے گا اللہ میری روح لوٹا دے گا, میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. قبر رسول پہ جب سلام عرض کیا جاتا ہے, یہ صحیح حدیث ہے, اسے سارے محدثین صحیح کہتے ہیں اس حدیث کو, تو اللہ تعالیٰ نبی الاسلام کی روح کو متوجہ کرتا ہے. یہ روح کا لوٹنا برزخی ہے, ورنہ تو جان نکلنے کی تو تکلیف ہوتی ہے, اور یہ جواب بھی برزخی ہے. اگر کوئی کہتا نہیں ہے حقیقی سننا اور حقیقی جواب ہے تو پھر آواز باہر بھی آنی چاہیے. اگر میری آواز اندر جا رہی ہے تو سلام کی آواز پہ مجھے بھی آنی چاہیے, یہ برزخی ہے. تو نبی الاسلام جو قبر رسول پہ حاضر ہو کے سلام عرض کرتا ہے نا, اس کو حضور خود جواب دیتے ہیں, یعنی حضور کی دعاؤں کا حصہ اسے نصیب ہوتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ اس میں. اس لیے تو حضرت عمر کی تربیت آگے ٹرانسفر ہوئی ہے ان کے بیٹے میں. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کم از کم 4 کتابوں میں, الموطا امام مالک, المصنف ابن ابی شیبہ, سنن الکبریٰ البیہقی, فضل الصلاۃ علی النبی, یہ 4 کتابوں میں کہ عبداللہ بن عمر جب کبھی بھی مدینہ شریف سے باہر کہیں بھی جاتے یا واپس آتے اپنے گھر مدینہ شریف, جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی 2 رکعت مسجد نبی میں نفل ادا کرتے. اس کے بعد قبر رسول پہ حاضر ہو کے کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر حضرت ابو بکر کی قبر پہ السلام علیکہ یا ابا بکر. پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیکہ یا عمر, اور ایک روایت میں السلام علیکہ یا ابتا, اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو یہ ان کی روٹین تھی. تو قبر رسول پہ آپ نے اس طرح ہی خطاب کرنا ہے, ڈائریکٹ کرنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ کے ساتھ. یہاں بھی ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. پیچھے جو عقیدہ کوئی حاضر و ناظر والا رکھتا ہے یا اس قسم کا, ہمیں اس سے اختلاف ہے. یا رسول اللہ کے عقیدے سے تو ہمیں اس حوالے سے تو نہیں ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں. اور یہ تو حضرت ابو بکر نے پڑھا ہے. نبی الاسلام کی جب میت رکھی گئی تو نبی الاسلام کو انہوں نے یہاں پہ بوسہ دیا, اور صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ یہ حدیث موجود ہے, اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت آپ کا مقدر تھی, وہ آپ کو آ کے رہی, یعنی اب آخرت کی زندگی آپ کی شروع ہو چکی ہے, دوبارہ موت نہیں آئے گی, وہ آخرت کی زندگی میں. تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارک کو یا رسول اللہ کہا حضرت ابو بکر نے. تو ہم قائل ہیں اس میں. ویسے شیخ زبیر صاحب کا ایک تفرع تھا, وہ کہتے تھے قبر رسول پہ آپ السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں, جعلی شریف کے باہر آپ نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ قبر رسول نہیں ہے. تو میں نے ان کو پھر علم الکلام والا جواب دیا تھا کہ حضرت یہ تو آپ کی لاجک ہی غلط ہے, کیونکہ قبرستان جب ہم جا کے سلام عرض کرتے ہیں تو قبرستان تو سینکڑوں کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے بھی قبرستان ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ قبرستان وقت کے ساتھ ختم ہو گئے, چلیں آپ بہت محتاط اندازہ کریں 8-8 10-10 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے قبرستان تو پاکستان میں موجود ہیں, تو اس کی جب آپ دیوار پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ, تو وہ جو دیوار کے پاس قبر ہے اس تک بھی اللہ سلام پہنچاتا ہے, جو 10 کلومیٹر آخری دیوار کے پاس قبر ہے اس تک بھی سلام پہنچتا ہے. تو یہاں پہ بھی جعلی شریف کے تھوڑے سے پیچھے جا کے قبر مبارک ہے, یہاں تو اور کوئی چیز بھی نہیں راستے میں. تو یہ بات بالکل اللاجیکل ہے. سلام عرض کریں, بار بار جائیں. ہمیں تو جب بھی مدینہ شریف سے لوگ فون کرتے ہیں یا لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو میں ان سے یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ قبر رسول پر حاضری ہو تو آپ وہاں پر جا کر میرے لیے دعا کریں. یہ سلام بھجوانا یہ ضرورت نہیں ہے, وہ ہمارا ویسے ہی پہنچ رہا ہے وہاں پہ السلام علیکہ ایھا النبی, یہ کوئی ثابت نہیں ہے. آپ یہ کہا کریں کہ قبر رسول پر جا کر دعا کرو, کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے, شعار اللہ میں سے نا. اچھا وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے جو عرب کے لوگ ہیں تھوڑا غلوف کرتے ہیں, وہ قبر رسول کی طرف منہ کر کے دعا نہیں کرنے دیتے. شاید ان کے ذہن میں یہ کہ یہ قبر مبارک سے مانگ رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ قبر کو پیٹ کرو, کعبے کی طرف منہ کرو. ایسا نہیں, جب آپ کسی بھی قبر پہ جائیں گے نا تو کعبے کی طرف آٹومیٹکلی آپ کی پیٹ ہوگی, آپ قبر کی طرف ہی منہ کریں گے. یہ لاجیکل ہے جب آپ قبر کے اوپر حاضری دے رہے ہیں, کیونکہ چہرہ تو اس طرف ہوتا ہے نا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ قبر رسول کی طرف منہ کر کے دعا کریں. دعا تو آپ نے اللہ سے کرنی ہے, نبی الاسلام سے شفاعت کا سوال نہیں کرنا. اور یہ جو شفاعت کا بار بار یہ بات کرتے ہیں, سر شفاعت آپ نے اللہ سے مانگنی ہے, اور نبی الاسلام نے تو آپ کو گھر بیٹھے ہوئے ایک وظیفہ بتا دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے, اس کے بعد درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو کوئی شخص اللہ کا ذکر اور درود پڑھ کر دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معروف نہیں لوٹاتا, اس کی دعا قبول کرتا ہے. بلکہ نبی الاسلام کے الفاظ ہیں سل تعطیٰ سل تعطیٰ, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. جو اللہ کا ذکر
اور درود شریف. اور نماز میں اللہ نے یہی ترتیب رکھی, پہلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات, اس کے بعد السلام علیک ایھا النبی, پھر درود ہوتا ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب درود پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. کوئی بھی آپ دعا عربی کے اندر سنت دعا, اس کے علاوہ بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں تشہد کے اندر, تو وہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے درود شریف.